السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف. اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی ایک نئی کڑی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہم شمالی ہند کے چند تذکرے اس عنوان سے کچھ بات کریں گے، یعنی کچھ مشہور تذکرے اور تذکرہ نگار ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس کے بعد کچھ اور مزید معلومات ہیں جو ہم اس کے اندر بیان کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو دیکھیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اوکے دوستو، تو آگے بڑھتے ہیں. شمالی ہند کے چند تذکرے یہ ہیں. نکات الشعراء میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مخزن نکات قائم چاند پوری کی ہے. تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحاء یہ مصحفی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تذکرہ ریختہ گویا گردیزی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد تذکرہ شعراء اردو میر حسن کی ہے. مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کی ہے. گلشن بیخار شیفتہ کی ہے. گلشن ہند مرزا علی لطف کی ہے. طبقات الشعراء کریم الدین کی اور گلستان سخن یہ قادر بخش صابر کی ہے. تو یہ 10 اور آگے ایک اور خمخانہ جاوید یہ لالا سری رام کی ہے. ٹھیک ہے. خمخانہ جاوید یہ لالا سری رام کی ہے. یہ کچھ تذکرہ اور تذکرہ نگار کا نام ہم نے یہاں لکھا ہے، تو آپ اسے دیکھیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. UGC وغیرہ کے اندر اس میں کئی طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ تذکرہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے تذکرہ نگار کا نام پوچھا جاتا ہے کہ گلشن بخار کس کی لکھی ہوئی ہے، شیفتہ کی. اسی طریقے سے تذکرہ ریختہ گویا کن کی لکھی ہوئی ہے، گردیزی کی لکھی ہوئی ہے. مخزن نکات کن کی لکھی ہوئی ہے، قائم چاند پوری کی لکھی ہوئی ہے. نکات الشعراء کس کی لکھی ہوئی ہے، میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے. تو ہم نے اسے سوال جواب کی شکل میں ارینج کرنے کے بجائے ہم نے ایک انفارمیشن اور نوٹس کی شکل میں جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ تذکرہ اور تذکرہ نگار جو ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، دوسرا سوال اس میں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ 4-5 کتابوں کا نام لکھ دیں، اس میں کہیں کہ اس میں سے تذکرہ کون ہے، تذکرہ کون سا ہے، اس کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہ جو کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام یاد ہوں گے تو آسانی ہوتا ہے کہ ہم تذکرہ کو پہچان سکیں. جیسے کچھ کتابوں کے ساتھ طبقات الشعراء کا نام شامل کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ اس میں تذکرہ کون سا ہے، تو اور معلوم ہوگا کہ طبقات الشعراء جو ہے یہ کریم الدین احمد کا تذکرہ ہے، تو آپ اسے آسانی سے شناخت کر سکیں گے، پہچان سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس پہ سوال قائم کیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ کچھ انفارمیشن لی ہے، اسے آپ ہو سکے تو کاپی میں نوٹ کریں، اس کے بعد یاد کر لیں یا ویڈیو پاز کر کے یاد کریں، ایسے بھی ہو آپ اسے کریں. ٹھیک ہے. یہ 10-11 تذکرے ہم نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں. آگے چلتے ہیں. داؤد اورنگ آبادی خود کو ولی کا مقلد اور یہاں پانی لکھا گیا، یہ مسٹیک ہے، ولی ثانی بھی کہتا ہے کیونکہ اس نے ولی کے کلام کی وسیع پیمانے پہ ولی کے کلام سے وسیع پیمانے پہ استفادہ کیا ہے اور اس کی پیروی بھی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ولی کا مقلد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولی کا مقلد کہتے ہیں. اوکے دوستو، تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے، یہ ابھی لکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو ولی اورنگ آبادی خود کو ولی کا مقلد اور ولی ثانی یہ 2 ورڈ ہے، پانی نہیں ہے، یہ لفظ ثانی ہے، مسٹیک ہے، آپ اس کو تھوڑا سا دھیان رکھ لیں، ٹائپنگ مسٹیک ہے یہ. تو اچھا، اب یہ سوال ہوگا کہ ولی ثانی کون ہے، یا کون خود کو ولی ثانی کہتا ہے، یا ولی کا مقلد اپنے آپ کو کون کہتا ہے. یہ داؤد اورنگ آبادی. کیا نام ہے ان کا؟ داؤد اورنگ آبادی. ٹھیک ہے. کہنے کی وجہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ولی کا مقلد کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ولی کے کلام سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا اور ان کی پیروی بھی کی ہے. ٹھیک ہے. عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے یہ کچھ الگ الگ جگہ سے ہم نے جانکاری جو ہے کچھ نوٹس کریٹ کیے ہیں، یا بس دھیان رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں
شہزادہ معظم اور محمد اعظم کے درمیان خانہ جنگی ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ عالمگیر کے وفات کے بعد ان کے کن بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی ہوئی؟ تو معظم، شہزادہ معظم اور شہزادہ اعظم، ان کے درمیان جو ہے تخت کو لے کر کے کیا ہوئی؟ خانہ جنگی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، محمد شاہ بادشاہ کی نااہلی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی اور باقی کسر نادر شاہ نے پوری کر دی. نادر شاہ نے حملہ کر دیا. ایک تو محمد شاہ جو تھے بہت نااہل بادشاہ ثابت ہوئے مغلیہ سلطنت کے لیے، تو اس وجہ سے محمد شاہ کے زمانے میں جو ہے مغلیہ سلطنت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئی. باقی نادر شاہ وغیرہ نے حملہ کیا تو اس سے اور سلطنت بکھر کر رہ گئی. یہ ہے اصل. ٹھیک ہے. تو محمد شاہ کے زمانے میں مغلیہ سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. اچھا، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ولی کی آمد سے پہلے شمالی ہند میں جن شعراء نے اردو میں طب آزمائی کی ان میں سراج الدین علی خان آرزو، ٹیک چند بہادر اور جعفر زٹلی ہیں. یہ دیکھ لیجیے، چونکہ شمالی ہند کے اندر ولی کی آمد سے ہی اردو میں شعر و شاعری کا آغاز مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 1700 کے قریب، 1700 میں جو ہے ولی دہلی آئے تھے، اور 1717 یا 1720 کے آس پاس جو ہے ولی کا دیوان آیا تھا دہلی. اس کے بعد سے ہی اردو میں، شمالی ہند کے اندر اردو میں شعر کہنے کا آغاز مانا جاتا ہے. لیکن ولی کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ شعر میں اردو میں شاعری کیا کرتے تھے. تو ان کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو سراج الدین علی خان آرزو، ٹیک بہادر اور جعفر زٹلی، یہ ہیں وہ نام جو ولی کے شمالی ہند میں ولی کے ذریعے، جو ولی کی آمد سے پہلے ہی جو ہے یہ اردو میں شاعری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ نام یاد رکھیں، سراج الدین علی خان آرزو، ٹیک بہادر اور جعفر زٹلی. اردو کا پہلا مستند نثری رسالہ خیر البیان ہے، جو کہ پیر روشن بایزید انصاری کی تصنیف ہے. یہ ہے اردو کا پہلا نثری رسالہ کون سا ہے؟ سوال. اردو کا پہلا نثری رسالہ کون سا ہے؟ یہ خیر البیان ہے. کن کا لکھا ہوا ہے؟ پیر روشن. کن کا ہے یہ؟ پیر روشن بایزید انصاری کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیں، ہم ایک سوال جواب کی شکل میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، جس میں ہم اردو میں پہلا نثری رسالہ، اردو میں پہلا ڈرامہ، اس ٹائپ کا بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے. تو آگے دیکھتے ہیں، برہان الدین جانم کی نثری رسائل کا نام بتائیے. انہوں نے جو برہان الدین جانم کی جو نثری کتابیں ہیں، جو نثر میں انہوں نے جو تصانیف کی ہیں، وہ کلمۃ الحقائق، مقصود ابتدائی، ارشاد نامہ، نثر، یہ تمام کتابیں جو ہیں نثر میں ہیں. ٹھیک ہے. کلمۃ الاسرار امین الدین علی اعلیٰ کی سب سے طویل تصنیف ہے، جو تصوف و طریقت کے موضوع پر ہے. ٹھیک ہے. یہ کلمۃ الاسرار جو ہے، یہ امین الدین علی اعلیٰ کی سب سے طویل تصنیف ہے، جو تصوف و طریقت کے موضوع پر ہے. اسی طرح سے صبرس جو ہے وجہ کی شاہکار ہے، اور یہ اسے دکنی نثر کا گل سرسبد کہا جاتا ہے. یہ نثر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مثنوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دھیان رکھیں گے، یہ نثر ہے، تو اسے دکنی نثر کا گل سرسبد. اب اگر یہ سوال آ جائے کہ دکنی نثر کا گل سرسبد کسے کہا جاتا ہے؟ صبرس کو. اس کی تصنیف کس نے کی؟ وجہ نے. اچھا، صبرس اردو کی ادبی نثر کا اولی نمونہ ہے. اس سے پہلے اردو میں جو نثری رسالے لکھے گئے وہ مذہبی یا صوفیانہ موضوعات پر تھے. صبرس خالص ادبی غیر مذہبی نثر کا پہلا نمونہ ہے. یہ اردو کی پہلی داستان ہے. صبرس کیا ہے؟ صبرس جو ہے اردو کی داستان ہے. اور اسے پہلا نثری نمونہ ہونے کی خصوصیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر مذہبی ہے. اس سے پہلے صوفیاء کرام تھے تو وہ مذہبی موضوعات پر رسائل لکھتے رہے ہیں، جیسے کلمۃ الاسرار امین الدین علی اعلیٰ ہے نا، جو تصوف کے موضوع پر ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان کرام لکھتے رہے ہیں. آگے قصہ مہر افروز و دلبر، یہ عیسوی خان بہادری کی تصنیف ہے. یہ کچھ تصانیف ہم نے یہاں لیے ہیں اور ان کے سلسلے میں کچھ معلومات جمع کی ہیں. جیسے یہ ہے قصہ مہر افروز و دلبر، یہ عیسوی خان بہادر کی تصنیف ہے. یہ شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی نثری داستان ہے. شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی نثری داستان ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے. لیکن صبرس جو ہے یہ آپ کو کہاں ہے؟ اردو کی پہلی ادبی نثر کا اولین نمونہ.
ٹھیک ہے، اردو کے پہلے ادبی نثر کا اولی نمونہ. تو اگر اردو کے کا اولین نثری نمونہ ہے وہ صبرس ہے، لیکن اگر وہی نثری داستان قصہ مہر افروز و دلبر یہ شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی نثری داستان ہے. شمالی ہند کے اگر یہ کہا جائے کہ شمالی ہند میں سب سے پہلا جو ہے نثری داستان کون ہے تو قصہ مہر افروز و دلبر. ٹھیک ہے. اچھا آگے نوطرز مرصع میر محمد حسین عطا خان تحسین کی تصنیف ہے. میر محمد حسین عطا خان تحسین کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے چہار درویش کا قصہ بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے کسی دوست سے سنا تھا. محمد حسین کے بارے میں محمد حسین کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے کسی دوست سے قصہ سنا، اس کو پھر لکھ دیا. چہار درویش کا قصہ وہ نوطرز مرصع کے نام سے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کی زبان جو ہے مقفع مسجع تھی. ٹھیک ہے. آگے فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے اپنی مشہور داستان باغ و بہار نوطرز مرصع کو ہی سامنے رکھ کر لکھا ہے. تو چہار درویش کا قصہ کسی دوست سے سن کر کے محمد حسین عطا خان تحسین نے نوطرز مرصع کے نام سے اس کے لکھا، لیکن اس کی زبان بہت ہی مقفع مسجع تھی. پھر فورٹ ولیم کالج کے میں میر امن نے اسی کو باغ و بہار کے نام سے لکھا، اسی چہار درویش کے قصے کو، اور کہتے ہیں کہ وہ نوطرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے. شاہ عالم بہادر کو شہ بے خبر بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک یہ انفارمیشن دیکھ لیں کہ شہ بے خبر کون ہے. شہ بے خبر شاہ عالم بہادر شاہ کو شاہ بے خبر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے لال کنور جو کہ ایک طوائف تھی، اس کو امتیاز محل کا خطاب دے کر شاہ جہاں دار مغل حکمراں نے اپنی ملکہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. یہ مغل بادشاہوں کے جو آخری کے دور کے بادشاہ گزرے ہیں ان کی بے راہ روی کی وجہ سے مغل سلطنت دھیرے دھیرے زوال پذیر ہو گیا. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. لال کنور یہ نام ہے اس کا، جو کہ ایک طوائف تھی اور طوائف سے انہیں عشق ہو گیا تھا. اسے امتیاز محل کا خطاب دے کر کیا بنایا، اپنی ملکہ بنا لیا. امتیاز محل کا خطاب دے کر کے اپنی ملکہ بنا لیا تھا اسے. ٹھیک ہے. کس نے؟ جہاندار شاہ نے. یہ مغل حکمراں تھے جہاندار شاہ. ٹھیک ہے. اچھا مدراس کے گورنر نے 1717 میں فورٹ سینٹ جارج اسکول کی بنیاد ڈالی. اس کو رائٹرز کالج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ہے کہ فورٹ سینٹ جارج اسکول کی بنیاد کب پڑی اور کس نے ڈالی. ٹھیک ہے. تو فورٹ سینٹ جارج اسکول کی بنیاد 1717 میں پڑی. یہ مدراس کے گورنر نے اس کی بنیاد رکھی، اور اسی فورٹ سینٹ جارج اسکول کا نام رائٹرز کالج بھی ہے. اسے رائٹرز کالج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو دوسری بات کہ اس کے بعد جبکہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا افتتاح 4 مئی 1800 عیسوی کو ہوا، تو فورٹ ولیم کلکتہ کا قیام جو ہے 4 مئی 1800 عیسوی میں ہوا، اور اس سے پہلے ہی فورٹ سینٹ جارج اسکول کا قیام ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. دھیان رکھیں یہ سب. اچھا دہلی کالج کا قیام کب ہوا؟ دلی میں مسلمانوں کے لیے ایک درسگاہ قائم کرنے کی تجویز بادشاہ اودھ کے وزیر نواب اعتماد الدولہ سید فضل علی خان بہادر نے دی تھی، جس کی وجہ سے غازی الدین خان کا مدرسہ قائم ہوا. کیا کہہ رہے ہیں کہ اودھ کے بادشاہ کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا نواب اعتماد الدولہ سید فضل علی خان بہادر. ٹھیک ہے. تو سید فضل علی خان بہادر نے نواب اعتماد الدولہ سید فضل علی خان بہادر نے مسلمانوں کے لیے ایک درسگاہ کے قیام کی تجویز دی تھی شاہ اودھ کو. اب اسی کے کہنے پر غازی الدین خان کا مدرسہ قائم کیا گیا. کیا وہ غازی الدین خان کا مدرسہ قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دھیان رکھیں کہ غازی الدین خان کا مدرسہ شاہ اودھ کے ایک وزیر نے تجویز دی تھی، جس کی بنا پر غازی الدین خان کا مدرسہ قائم کیا گیا. دلی کالج کے قیام کی تجویز ٹیلر نے اپنی رپورٹ میں پیش کی. کس نے؟ ٹیلر ایک گورنر تھے، وہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی. کس کی؟ دلی کالج کے قیام کی. اور غازی الدین خان کے مدرسے میں ہی دلی کالج کا قیام ہوا. سب سے پہلے جو دلی کالج
قائم کیا گیا وہ غازی الدین خان کے مدرسے میں. اور غازی الدین خان کا مدرسہ یہ کس نے قائم کیا تھا؟ یہ شاہ عابد نے کیا تھا، اور اس کی تجویز ان کے ایک وزیر نواب اعتماد الدولہ سید فضل علی خان بہادر نے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے گا کہ دلی کالج کا قیام غازی الدین خان کے مدرسے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، آگے زندگانی بے نظیر. یہ نظیر اکبر آبادی کی سوانح ہے جس کو پروفیسر مسعود عبد الغفور شہباز نے لکھا ہے. زندگانی بے نظیر. اس کے بعد ایک سوال یہاں جو ہے لسانیات سے آ گیا. توضیح لسانیات میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، توضیح لسانیات، لسانیات کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں توضیح لسانیات کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جواب: توضیح لسانیات جس کو تجزیاتی لسانیات بھی کہتے ہیں، اس میں صرف و نحو کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کس کا؟ صرف و نحو کا مطالعہ کیا جاتا ہے. آگے مصمتوں کی ادائیگی میں زبان، تالو اور ہونٹ میں زبان، تالو اور ہونٹ اہم رول ادا کرتے ہیں، اور زبان کا اس میں کلیدی کردار ہے. مصمت اور مصوت. ٹھیک ہے، مصوتیں اور مصمتیں، یہ لسانیات کے ایک چیپٹرز کے اندر ہم اس کو الگ سے اس کا بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اردو قدیم. یہ دیکھیے، اردو قدیم کن کی تصنیف ہے؟ اردو قدیم مصنف ان کے شمس اللہ قادری ہیں. خالق باری امیر خسرو نے لکھی. واحد باری اشرف بیابانی نے. رازق باری سید محمد دالا نے. ٹھیک ہے. گل باس اور جل ترنگ کے مصنف شمس الشاق شاہ میراجی ہیں. نکات الشعراء تذکرہ ہے، یہ میر تقی میر نے لکھا ہے 1165 ہجری میں. آزاد نے میر تقی میر کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے. واسوخت ایک صنف سخن ہے جو اس کے آگے ہم نے کچھ اصناف سخن کی توضیح کی ہے، اس کے اندر یہ آئے گا کہ واسوخت کیا ہوتا ہے. ایک صنف سخن ہے. تو واسوخت کا موجد جو ہے آزاد نے میر تقی میر کو قرار دیا ہے. دکنی ادب کی تاریخ مصنف محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی ہے. دکنی غزل کی نشو و نما مصنف جو ہے ڈاکٹر محمد علی اثر نے ہے لکھا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ سوال اردو کے دیگر نام کیا کیا ہیں؟ اردو کن کن ناموں سے جانی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، درج ذیل نام ہے اردو کے: ہندی، ہندوی، گجری یا ہندوی، دونوں کہا جاتا ہے ہندی، ہندوی، گجری، گجراتی، دکنی، زبان دہلوی، ریختہ، اردو معلی اور اردو. سب سے پہلے اس کو ہندوی کہا جاتا تھا، پھر جب یہ مسلمانوں نے گجرات فتح کیا تو وہاں جا کر کے یہ گجری بن گئی، پھر دکن پہنچی تو دکنی کہلائی، پھر جب دہلی واپس آئی تو زبان دہلوی بن چکی تھی جب تک، پھر اس کے بعد اسے ریختہ کہا جانے لگا، پھر جب وہ بادشاہوں کے محل میں پہنچی تو اردو معلی کہا جانے لگا، لاسٹ میں پھر اسے اردو کہا. یہ ایک ترتیب ہے، اس طریقے سے اس کا یہ نام رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دکنی کے کچھ مخصوص قواعد کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. ٹھیک ہے. اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل پہ تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ کا کچھ مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں. ٹھیک ہے. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. جلدی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.